السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ آج میں جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ نبی علیہ السلام کا عطا کردہ عمل ہے۔ ایک بات آپ بغور سماعت فرما لیں، ہر دوسرا انسان مشکل حالات میں ہے، اور جیسے کہ ملک پاکستان کے اب حالات جا رہے ہیں، آپ سوچتے تو ہوں گے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک اور کس ڈگر ہم جائیں گے۔ تو آئیے اس مشکل وقت کے لیے میں آپ کو نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں لے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی محفل پاک سجی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے ایک غلام حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے محبوب اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، ہم تو جب مشکل میں ہوں گے آپ کے پاس ہی آئیں گے، کہاں جائیں ہم؟ آپ کا دربار در باغ چھوڑ کر ہم کس مقام پر چلے جائیں؟ اگر یہی آس ہر مسلمان کی ہو جائے، ہر ایمان والے کی ہو جائے، تو کیسی ہی کامیابی ملے گی اس کو؟ تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی مشکل حالات ہیں، میں کیا کروں؟ میرا گزر بسر اچھا نہیں ہو رہا۔ جیسے ہمارے ہاں ہر دوسرے انسان کے یہی حالت ہے۔ اب 2% لوگ جو ہیں وہ اچھے ہیں، اور 98% لوگ جو ہیں، 98% لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک عمل، ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس عمل پر عمل کر گئے تو یقین جانیے اس مشکل حالات میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ وہ ہے نبی علیہ السلام کا عمل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، باوضو رہا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو رہنے کا کیا مقصد ہے، اور اس کی کیا وہ روحانی طاقت ہے باوضو رہنے کی؟ اور آپ علماء سے، بزرگان دین سے اکثر سنتے ہیں، ہر عالم کہتا ہے باوضو رہنا چاہیے۔ جب باوضو انسان ہوتا ہے، ایک تو اعضاء کے جتنے گناہ ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ پہلی بات آپ سن لیں، کیسی امت کے لیے یہ خوشخبری ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا اعضاء گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے۔ کلی کی ہے، زبان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ چہرے پر پانی پھیرا ہے، آنکھیں ہیں اور لب ہیں، کتنے ہیں اعضاء انسان کے جو وضو کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ پہلے یہ شروع کرتے وقت آپ پڑھ لیں، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیں، یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اور آپ نے وضو کے درمیان میں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی 3 دفعہ اس دعا کو آپ نے دہرا لینا ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوبارہ ایک بار آپ سن لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ رزق کا جو نبی علیہ السلام نے اس کی گارنٹی دی ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے۔ جو آپ ایک بات یاد رکھیں، محبوب کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ادا ہو گیا، وہ سمجھے حق ہے، سچ ہے، پاک ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی الفاظ جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ بے فائد نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں، یہ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے۔
لہٰذا آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگیاں ہمیشہ کے لیے دور فرما دیں، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔